الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پاکستان میں 13واں رمضان المبارک 1440 ہجری ہے. آج 13واں روزہ ہم نے اختیار کیا ہے. آج نیوز اور آج انٹرٹینمنٹ کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان ڈاکٹر زبیر احمد آپ کے ساتھ موجود ہے. آج جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا حافظ نعمان قادری نے، اور یہ آیت سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 تھی. سورہ حجرات وہ سورہ ہے جس میں کہ معاشرتی برائیوں پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا ہے، اور اس آیت کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو، یقیناً بعض گمان بہت گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کیا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تمہیں خود اس سے گھن آتی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک
اللہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ ناظرین، یہ جو آیت تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو دو باتیں بتائی ہیں کہ بہت زیادہ گمان مت کیا کرو، کیونکہ گمان گناہ ہوتے ہیں، بعض گمان گناہ کے درجے میں چلے جاتے ہیں، اور دوسری جو بڑی برائی جس کی طرف نشاندہی کی قرآن مجید نے وہ ہے کہ غیبت مت کیا کرو، کہ کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ آج ہمارا جو ٹاپک ہے ڈسکشن کا وہ ہے غیبت۔ غیبت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے ساتھ پینلسٹ ہوں گے، لیکن پہلے ہم چلتے ہیں ریما جی کی جانب۔ جی ریما۔ یا ڈاکٹر زبیر صاحب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ابتدا اس رب جلیل کے نام سے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن باران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ آج 19 مئی سن 2019 بروز اتوار، رمضان المبارک کی 13 تاریخ 1440 ہجری ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو تیرے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے، جان لے کہ وہ دوسروں کے سامنے بھی برائی بھی کرتا ہوگا۔ رب العزت نے جب سے بنی نوع انسان کو پیدا کیا، تب سے لے کر خاتم المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بے شمار انبیاء کرام کو لوگوں کی اصلاح کے لیے دنیا میں بھیجا۔ انبیاء کرام نے جہاں لوگوں کو عبادات کا طریقہ و سلیقہ دیا، تو وہیں ان کو معاشرے میں موجود برائیوں سے دور رہنے کی تلقین بھی کی، تاکہ لوگوں کے حقوق محفوظ رہ سکیں۔ ارسطو سے کسی نے کہا کہ میں نے ایک معتبر آدمی سے آپ کے بارے میں کچھ غلط باتیں سنی ہیں۔ تو ارسطو بولے، بھلا غیبت کرنے والا معتبر کیسے ہو گیا؟ بلا شبہ غیبت گناہ کبیرہ ہے۔ اس کا ذکر قرآن اور احادیث میں کئی مقامات پر موجود ہے۔ اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ یہ نحوست اور کئی اخلاقی بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ جب کوئی شخص یہاں کی بات وہاں اور وہاں کی بات یہاں کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو ایک دوسرے سے متنفر کر کے اپنا ذاتی مفاد پانا چاہتا ہے، جس کی ہمارے دین میں سخت ممانعت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ تو آپ کی ذات اقدس نے جواب دیا، اپنے بھائی کا کسی ایسی چیز سے ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند جانے۔ پھر پوچھا گیا، اگر اس میں وہ چیز پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو آپ کی ذات اقدس نے پھر جواب دیا، جو تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں پایا جاتا ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ چیز نہیں پائی جاتی جو تم کہہ رہے ہو تو تم نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے تناظر میں ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ گناہ کس قدر سنگین اور عجیب ہے کہ اگر آپ اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی بات کرتے ہیں تو دو گناہوں میں سے کسی ایک میں پڑ جانے کا قوی امکان ہو جاتا ہے۔ یا آپ بہتان لگا رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ بران رحمت میں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس موضوع یعنی غیبت پر گفتگو ہوگی، اور علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر یہ فعل اتنا ہی مکروہ ہے تو ہمیں اتنا مرغوب کیوں ہے۔ اس چھوٹے سے بریک کے بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَلْيَخْتُبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا عَلَىٰ أَن يُحِبَّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ صدق اللہ العظیم۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العزت نے اس غیبت کی مذمت فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور تم کیوں ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہو؟ تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے یا اس سے اس کو گھن آئے؟ کرہتموہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور حدیث پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مسلم شریف جلد دوسری صفحہ 317 پر حدیث موجود ہے، بے شمار حدیثیں جس میں ہے کل المسلم علی المسلمی حرام ودمہ ومالہ وعرصہ، کسی مسلمان پر اس کے مسلمان بھائی کا خون، عزت اور مال حرام ہے۔ اب جب ہم اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ بدکاری سے، زنا سے بد کر غیبت کو رکھا گیا ہے، چونکہ وہ جو بدکاری والا ہے وہ تو توبہ کرے گا، چھپ کے کرے گا، اس کی توبہ قبول ہے۔ اب جو غیبت کرتا ہے، جب تک اس کی جس کی برائی کی گئی ہے اس سے معافی نہیں مانگے گا، اس کے سامنے توبہ نہیں کرے گا، تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ پھر ہماری ریما بی بی نے جو سوال اہم کیا ہے کہ غیبت اور بہتان میں فرق۔ غیبت وہ ہوتی ہے جس کی کوئی برائیاں کی جائیں یا کوئی بات ایسی کی جائے اس بندے کی وہ اس کو پسند نہ کرے، یہ غیبت ہے، چاہے پیٹھ کے پیچھے کریں، اگر منہ کے اوپر کر رہے ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، آپ کے کپڑے ایسے ہیں، آپ کا لباس ایسا ہے، آپ کا قد چھوٹا ہے، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، یہ بھی غیبت کے زمرے میں آتی ہے۔ بہتان وہ ہے جو اس میں وہ چیز پائی نہ جائے، یعنی اس کے اوپر ایسے ہی من گڑت بات کر لیتے ہیں، من گڑت کر دینا، ٹھیک، تو وہ بہتان ہے، اور وہ بھی گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ بلکہ اس کا تو درجہ زیادہ ہے، اس سے زیادہ ہے، جی ہاں، درجہ زیادہ ہے، جی ہاں، گناہ کبیرہ ہے۔ جی، تیسرا ہے جھوٹ، کہ سنی سنائی بات کے اوپر ہم فیصلہ کر بیٹھے، یہ جھوٹ کہلاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں غیبت کے اندر شامل ہیں، ٹھیک ہے، درجے ان کے الگ الگ ہیں، فرق صرف اتنا ہے غیبت، بہتان اور جھوٹ کا۔ ٹھیک ہے جی۔ جی علامہ صاحب، یہی کوشچن، اس میں کوئی مزید آپ وضاحت کرنا چاہیں گے یا جی؟ میں وضاحت کرنا چاہیں گے؟ مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا ہے، یہی طریقہ ہے، یہی ہے غیبت اور بہتان میں جو فرق ہے۔ بہتان ہم جلن میں اور حسد میں اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہم بہتان لگانے شروع کر دیتے ہیں، کوئی سچائی جس کے اندر نہیں ہے، کیونکہ وہ شخص چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہمیں اس کی یا تو اس کی جو عزت ہے، جو اس کی کرامت ہے، جو اس کا علم ہے، جو اس کی معرفت ہے، انسان ان چیزوں سے جو ہے وہ جلنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کے پاس اتنا علم ہے، اس کے پاس اتنی معرفت ہے، یا اس کے پاس ایسی عبادت ہے، یا یہ اس مقام پہ پہنچا اپنی محنت سے۔ تو یہ شیاطین نے سب سے زیادہ جو انسان کی جو روحانی بیماریاں ہیں ان میں ان چیزوں کو رکھا ہے۔ تو مفتی صاحب نے صحیح فرمایا ہے، یہ اسی طرح سے چلتا چلا آتا ہے، اور انسان اس میں ایک بار مبتلا ہو جائے، پھر جب تک کہ وہ اپنے آپ کو تائب کر کے معافی نہ مانگے، کہ معافی مانگے اس سے بھی جس پہ تہمت لگائی ہے، یہ آپ نے فرمایا، اور معافی مانگے اس سے بھی، اور بالکل صحیح ہے۔ آپ جیسے مفتی صاحب نے کہا، آپ شاید کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں پہلے؟ جی میں بالکل ایک اور بات پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر کسی کی غیر موجودگی میں کوئی اچھا کام کرتا ہے اور اس کے اچھے کام کی تعریف کی جائے، جبکہ اس نے منع کیا ہو کہ تم نے میری اس بات کو لوگوں تک نہیں پہنچانا، اور آپ اس بات کو لوگوں تک پہنچا دیں، تو کیا وہ بھی غیبت میں شمار ہوگا؟ نہیں، دیکھیں وہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا۔ وہ آپ نے امانت میں خیانت کی، وہ اس کی امانت تھی، اس نے کہا دیکھو یہ میری امانت تمہارے پاس ہے، تم دیکھ رہے ہو میں یہ کام کر رہا ہوں، ابھی یہ کسی کو بتانا، کسی مصلحت کے تحت اس نے کیا تھا، آپ کو اس نے اپنا رازدار بنایا تھا، آپ اس کے رازدار نہیں بن سکے، آپ نے اس کی جو امانت تھی اس میں خیانت۔ میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، جیسے کسی نے ایک اچھا کام، نیکی کا کام کیا، کسی کی مدد کی، لیکن اس نے کہا تھا میرا نام ڈسکلوز اس نے کہا نہ میرا کرو، نام مت لینا، اور جب میں کسی جگہ پر آتی ہوں اور میں بتاتی ہوں کہ اس شخص نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے، تاکہ اس کی تقلید میں باقی لوگ بھی ویسا کام کرنے کے لیے حوصلہ پیدا ہو۔ دیکھیں یہ آپ کا کہنا ٹھیک ہے، آپ کا کہ اگر اس نے آپ کو منع کیا، آپ کو امین بنایا ہے، تو آپ کوشش ہی کریں گے کسی طرح اس سے اجازت لے لیں
کہ بھائی تیرا یہ کام جو ہے یہ چیریٹی کے لیے آگے جائے گا, مجھے بھی توفیق ہو یہ کرنے کی, اور میں دوسرے لوگوں میں تیرے نام سے تبلیغ کروں میں کہ بھائی ایک آدمی یہ کام کر رہا ہے, اس کی مدد بھی کرو اور اس جیسا کام بھی کرو, لیکن تیری اجازت درکار ہے کیونکہ تو نے مجھے روک دیا تھا, امین بنا دیا تھا مجھے. یہ امانت میں خیانت یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح, بس اتنا صحیح یہ امانت میں خیانت, بالکل آپ نے درست فرمایا. یہ غیبت تو نہیں ہے, امانت میں خیانت ہے. اور ظاہر ہے اس نے جب گنہگار وہ نہیں ہوگا جس نے خیانت کی ہے, آگے جس نے راز کو فاش کیا ہے وہ گنہگار ہوگا. وہ خیانت کی نا, گناہ کبیرہ نہیں ہے, گناہ صغیر میں آتا ہے, مگر گنہگار وہ ہوگا کیونکہ دینے والا جو جا کے دے رہا ہے, مدد کر رہا ہے کہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں, کسی کی دیکھا دیکھے کے لیے نہیں کر رہا, میں یہ دے کے جا رہا ہوں اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس نے تو یہ بات کہہ دی, اب اس کو اجر و ثواب پورا مل گیا. جس نے اس راز کو فاش کیا ہے وہ گنہگار ہوگا, گناہ اس ایک پر ہوگا, پہلے پر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا مفتی صاحب, آپ نے ابھی جو دونوں صاحبان نے بتایا کہ غیبت تو یہ ہے کہ ایک شخص میں ایک برائی موجود ہے, میں نے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں وہ بیان کر دی, دس از غیبت. پرابلم یہ ہے کہ مجھے بعض موقعوں پر عدالت بلاتی ہے, مجھے قاضی کہتا ہے کہ بھائی یہ کیس میرے سامنے آیا ہے, فلاں آدمی کے بارے میں ذرا گواہی دیجئے, فلاں آدمی کا کیریکٹر کیسا ہے. اب مجھے عدالت کے سامنے اس کا کیریکٹر بتانا ہے, یا بتاؤں گا تو ظاہر عدالت کے سامنے وہ سچی گواہی کہلائے گی, اور اگر چھپاؤں گا, نہیں بتاؤں گا تو پھر وہ غیبت والا مسئلہ آئے گا. کیا ہوگا, یعنی مجھے بتاؤں گا تو غیبت بھی ہو رہی ہے, لیکن وہ گواہی بھی مجھے دینی ہے, میں گواہی کو رکھوں, کیا کروں. اور اسی طرح سے لوگ شادی بیاہ کرتے ہیں تو جو لڑکی والے ہوتے ہیں وہ لڑکے کی جو ہے نا وہ انویسٹیگیشن کرواتے ہیں, وہ کہاں کس دکان میں کام کرتا ہے, کہاں کام کرتا ہے, بھائی کیریکٹر کیسا ہے. تو وہاں پر دکاندار ہوتا ہے یا جو آفس کے جو کولیگز ہوتے ہیں وہ سچ بیان کریں گے یا نہیں کریں گے. ڈاکٹر صاحب, پہلا جو آپ کا سوال ہے, عدالتی نظام کے اندر جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس کو بیان کریں گے, اس کو شہادت کہتے ہیں. یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتی ہے. یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتی ہے. جو ہم جج صاحب کے سامنے شہادت دیں گے, قاضی کے سامنے ہم بیان کریں گے کہ یہ چیزیں جی ہم نے دیکھی ہیں, یہ جس ٹائم یہ گناہ کر رہا تھا ہم اس گناہ کو ہم نے دیکھا ہے, یا اس میں فلاں برائی پائی جاتی ہے, اور میں نے یہ برائیاں خود دیکھی ہیں, میں حلف کے طور پہ کہتا ہوں یہ چیزیں ان کے اندر ہیں, تو یہ غیبت میں نہیں آئے گی, بلکہ یہ سچی گواہی ہے. یہ سچی گواہی ہے, اور یہ فساد فی الارض کو روکنے والی چیز ہے. اللہ کی زمین پر جو فساد ہو رہا ہے اس ایک بندے کی وجہ سے, ہم اس کو بیان کرنے کے لیے, روکنے کے لیے وہاں اپنے محترم قاضی کے سامنے اس کی گواہی دے رہے ہیں, تو یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گی. دوسرا جو آپ کا پہلو ہے شادی بیاہ میں, جیسے ہماری سوسائٹی میں لوگ پوچھتے ہیں کہ جی فلاں لڑکا کیسا ہے, اس کا کریکٹر کیسا ہے, وہ کام کرتا ہے نہیں کرتا, فلاں کمپنی میں کر, اس طرح کے سوال آتے ہیں. بالکل, تو یہ غیبت میں نہیں آئیں گے. یہ اس کی ہم اچھائیاں بھی سنیں گے نا لوگوں سے, اگر وہ اچھا ہے, وہ نمازی ہے, وہ نیک صالح ہے, اس کی اگر کوئی برائی آپ بیان کرتے ہیں تو غیبت اس لیے نہیں ہے تاکہ وہ کسی کا خامخواہ جو ہے وہ زندگی برباد نہ ہو جائے. وہ زندگی برباد ہوگی, اسی کا یہی اس کا یہ مطلب ہے. میں علامہ صاحب آپ سے بھی چاہوں گا, لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس پہ آپ ذرا مزید وضاحت کیجیے گا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. آپ جانتے ہیں کہ آج ہم غیبت کے موضوع پر بات کر رہے ہیں. بہت انٹرسٹنگ موضوع ہے, بہت دلچسپ اس لیے بھی ہے کہ یہ شاید ہماری معاشرتی برائیوں میں سے ایسی ایک برائی ہے جو رچ بس گئی ہے ہمارے اندر, اور اس پہ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں ہم لوگ, ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاتے ہیں غیبت کرنے میں اور بہتان لگانے میں. تو میں ذرا یہاں سے آڈینس سے ایک سوال لوں گا. یہاں پر کوئی کویشچن ہے جی آپ کا غیبت سے متعلق؟ مائک دیجیے گا, ان کو مائک دیجیے. جی, میرا یہ سوال ہے کہ میری پڑوسن ہے, وہ آتی ہیں, مجھے کہتی ہیں کہ میرا شوہر مجھے مارتا ہے, یوں کرتا ہے, یوں کرتا ہے, کیا یہ بھی غیبت میں شمار ہوگا نا؟ ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال ہے جی. یہ ایک اس پہ ذرا بات کیجیے گا, اس پہ میں کچھ بھی اور بھی وضاحت آپ سے چاہوں گا. میں عرض کروں کہ اگر آ کر وہ حقیقت حال بتا رہی ہے ایز اٹ از, تو وہ اپنا گلہ کر رہی ہے, اپنا شکوہ کر رہی ہے, آپ سے کچھ مدد چاہتی ہے وہ,
ٹھیک ہے، یا جو اس کے لوائقین ہیں ان تک یہ بات پہنچانا چاہتی ہے. اگر اس میں ذرا سی بھی 19-20 اس نے کی ہے کہ جناب غلط بیانی کی ہے تو پھر وہ غیبت میں آئے گی. پھر وہ نہیں غلط بیانی تو بہتان میں آئے گی نا. بہتان میں آ جائے گی. ہاں، پھر لیکن اور پھر اپنے شوہر کی اگر وہ حرکتیں بھی بتاتی ہے، وہ اس کی پیٹھ پیچھے برائیاں، تو پھر وہ غیبت کا ایک تو پہلو غیبت ہے، لیکن ایک وہ پہلو آ جائے گا. جی لیکن اگر یہ اس طرح سے بیان کر رہی ہے تو وہ اپنی مظلومیت بتا رہی ہے، اپنے اوپر ہونے والا ظلم بیان کر رہی ہے، آپ کو دوست سمجھتے ہوئے، آپ کی مدد چاہتی ہوئی، آپ کی ہمدردی چاہتے ہوئے. یہ غیبت میں نہیں آئے گی. یہ غیبت میں نہیں آئے گی یہ، کیونکہ وہ ایز اٹ از اپنے اوپر بیتنے والی جو ظلم ہے وہ بیان کر رہی ہے. وہ ٹھیک ہے. آپ کو کوئی جی کوشچن ہے؟ میں بالکل پوچھنا چاہوں گی کہ یہ تو روٹین کی بات ہے جی. کہ ہم بہت آسانی سے ایک دوسرے کے اوپر بہتان لگا دیتے ہیں، لیکن غیبت سے تائب ہونے کے لیے ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اپنا شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے صدقے میری بخشش فرمائے کہ صاحباً کوئی غلطی ہو جاتی ہے وَلَا يَخْتُبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اللہ معاف فرمائے. انسان ہے تو توبہ کرنی چاہیے. کوئی عالم بھی ہو، فاضل بھی ہو، اس سے بھی ہو جاتی ہیں صاحباً قصداً، قرآن کی آیاتوں میں، حدیثوں میں، الفاظوں میں، اعراب میں. دوسرا جو آپ کا اہم سوال ہے، دیکھیے کہ غیبت تو غیبت ہی ہے. اب یہ گناہ ہے تو گناہ کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ غیبت کرے اور فوراً توبہ کر لیتا ہے، اسی وقت وہ مر جائے تو فرمایا وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا، کیونکہ اس کی توبہ اتنی حد درجے تک پہنچ جاتی ہے کہ اس نے اتنے بڑے گناہ سے توبہ کی ہے. اگر توبہ نہیں کرتا غیبت کرتے ہوئے تو اس کو عذاب قبر بھی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب بھی اس پر ہے. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ڈاکٹر صاحب کوئی قبریں آئیں. وہاں اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ 2 قبریں تھیں، دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے. رسول نے دیکھا نگاہ نبوت سے کہ ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت کی سبز ٹہنیاں، کچھ پتے وہ منگوائے اور ان پہ ڈال دیے. تو اصحاب نے سوال کیا فدا کبھی وہ یا رسول اللہ، ماں باپ قربان کریں، راز کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک غیبت سے وہ نہیں بچتا تھا. دوسری روایت یہ ہے کہ وہ چگل خوری سے نہیں بچتا تھا. مختلف روایتیں آئی ہیں، لیکن توبہ کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے ہم غیبت کو بھی چھوڑ دیں، چگل خوری کو بھی چھوڑ دیں. چگل خوری بھی گناہ ہے، غیبت بھی گناہ ہے. فرمایا یہ غیبت سے نہیں بچتا تھا اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا تو انہیں عذاب قبر ہو رہا ہے. اب وہ جو سبز ٹہنیاں جب تک اس کی قبر پہ رہیں گی وہ تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں، تو ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، یعنی کمی ہو جائے گی. تو یہ تو حدیث ہے. تو توبہ کر لینی چاہیے. آج تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں مذاق کر رہے ہیں تو غیبت ہو رہی ہے، بیٹھے ہیں تو غیبت ہو رہی ہے، چل رہے ہیں تو غیبت ہو رہی ہے. جناب وہ بے نمازی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، اس نے زکوٰۃ نہیں دی، اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، وہ جناب میلے کچیلے کپڑے پہنتا ہے، وہ اپنے بیٹوں کا نہیں بنا، ہمارا کیا بنا ہے. یعنی سوسائٹی میں اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم بالکل وہ شکر سمجھ کے کھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ گناہ ہی نہیں ہے. تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ جو غیبت کی باتیں ہیں ان کو نکالیں. یعنی زبان کو سوچ سمجھ کے من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ مسلمان نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے. یعنی اپنی زبان ہاتھوں کو درست رکھو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ڈاکٹر صاحب حدیث کے اندر آتا ہے ایک پتھر، علامہ سیوطی تاریخ الخلفاء میں بھی اس کو نقل کرتے ہیں، پتھر ایک منہ کے اندر رکھ لیا کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا حضور آپ باتیں نہیں کرتے؟ فرمایا نہیں، میں خاموشی کو بہتر سمجھتا ہوں کہ جتنی آپ باتیں خاموش رہتے تھے. اس میں ایک نقطہ میں اور دینا چاہوں گا مفتی صاحب اجازت سے کہ دیکھیے گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے. بالکل صحیح ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھ. میں اگر خدا نخواستہ کسی کی برائی کر رہا ہوں یا بد کلامی کر رہا ہوں یا کسی اپنے معاشرتی برائی میں میں مبتلا ہوں تو میں اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا. یہ میرے لیے اور بڑی مصیبت ہے. میں گناہان کبیرہ تو ایک تو میں انجام دے ہی رہا ہوں، پھر میں اس کو گناہ نہ سمجھتے ہوئے مزید اللہ کے عذاب کی طرف بڑھ جا رہا ہوں. یہ میں ایک معاشرے میں ایک بہت ہی برائی پھیلی ہوئی ہے. کوئی کسی کی خاموشی سے چھپ کر کوئی ویڈیو بنا لیتا ہے، کوئی غلط بات کر رہا ہے یا کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے یا کھل کر ہنس رہا ہے یا کچھ بھی ایسی بات جو وہ معاشرے کے سامنے نہیں کرنا چاہتا، اس کی ویڈیو بنا لیتا ہے اور پھر اس کو وائرل کرتا ہے.
تو کیا یہ غیبت میں آئے گا کہ وہ اس کے کردار کشی کر رہا ہے اور اس کی کردار کی یہ- دھجیاں بھی کھیرا لوگوں کے نہیں، یہ سامنے؟ غیبت میں نہیں، یہ اس کی کردار کشی میں آئے گا. اچھا، یہ اس کے سمجھ لیں کہ اگر کوئی چیز آپ نے دیکھ لی ہے تو اس کی یا تو آپ گواہ ہیں یا اللہ گواہ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں. بھائی اگر غلطی کچھ کر رہا ہے اس کی اکیلے میں آپ اصلاح کریں. وہ زیادہ بہتر ہے کہ اس ویڈیو کو وائرل کر دیں. آپ پہ پہلا فرض انسانیت کا یہ بنتا ہے کہ آپ کا دوست ہے یا آپ کا بھائی ہے، اس کو بٹھا کر آپ اس کی اصلاح کیجئے، نہ کہ آپ اس کی اس ذرا سی غلطی کو، لغزش کو آپ زمانے بھر میں کیا کہتے ہیں پھیلا کر آپ اس کی تذلیل تو تذلیل کر رہے ہیں اور اس کو گناہ پر محکم کر رہے ہیں. اور اسی چیز سے حلیمہ ریلیٹڈ بی میں بی، ایک اور ایک سوال منٹ، پوچھ اب لوں. کہ وہ مزید ایک گناہ منٹ کرتا مجھے چلا دے جائے. دیجیے. وہ جی فتویٰ ویسے ہمارے علامہ صاحب کا کافی ہے. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، غیبت صرف زبان سے نہیں، غیبت ہاتھ کے اشاروں سے بھی ہوتی ہے، غیبت آنکھوں سے بھی ہوتی ہے جو آنکھ کے اشاروں سے کرتے ہیں، غیبت دل سے بھی ہوتی ہے جو دل سے ہم کسی کے بارے میں سوچیں یا کینہ رکھیں. اس کو بھی علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے وہ غیبت کے زمرے میں لکھا ہے. اس سے بھی غیبت ہو جاتی ہے، تو لہذا بچنا ہوگا. پہلا ایک سوال آپ نے وہ کیا تھا علامہ صاحب، وہ جو وہاں سے آ رہا تھا کہ وہ برائی آ کے کرتی ہیں وہ دوست کے سامنے. جی. دیکھیے وہ اگر شوہر کی برائیاں کرتی پھر رہی ہے تو وہ گنہگار ضرور ہے. اگر وہ ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، تو اس کا طریقہ ہے جو گھر کے بڑے ہیں ان تک بتائے، جو ان کی جتنا ہی گہرا دوست ہو اس کو بتائے گا. تو ایک سوسائٹی کے اندر بہت بڑی دراڑیں پڑ جاتی ہیں، بہت بڑے بڑے گھر میں ایک فساد کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر اس کی اصلاح کی نیت ہے تو کسی بڑے سے وہ بات کرے کہ جناب میرا شوہر مجھ پہ تشدد کرتا ہے، مجھے اصل میں ناجائز مارتا ہے، مجھے یہ میں ہے. تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا اور کھول دیتا ہوں اس سوال کو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کی ایک فطرت ہے نا مفتی صاحب، میرے اوپر جب بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے نا تو میں اپنی سوسائٹی میں ایسا شخص تلاش کرتا ہوں جو میرے دکھ کو بانٹ سکے. میں صرف آپ سے بیان کرتا ہوں اس لیے کہ جب آپ سے بیان کروں گا میرا جی ہلکا ہو جائے گا، میرے دکھ بانٹنے کے لیے. اس کا تعلق اس سے اب ایک عورت ہے، وہ بڑی مظلوم ہے، اس کا شوہر اس پر زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، اس کے خاندان والے اس کے ساتھ نہیں ہیں. وہ بیچاری پڑوس میں جاتی ہے، اپنا بوجھ ہلکا کرتی ہے تاکہ ایک دکھ بانٹنے والا مل جائے، اس کو ایک اڈھارس مل جاتی ہے. وہ اس سینیریو میں وہ پوچھ رہی ہیں. ہاں وہ غیبت کے زمرے میں نہیں ہے جیسے حضرت نے بالکل فرمایا. ٹھیک. اوکے ٹائم ہے ابھی ہمارے پاس؟ جی ہمارے آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں. جی میں ایک پوچھ لوں کیونکہ میں یہ دیکھتی ہوں غلط العام میں یہ بات بہت مشہور ہو چکی ہے کہ جب ہم 2-4 لوگ آپس میں بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں کسی کی تو اس کا زیادہ گناہ ہے یا اسی بات کو ہم دنیا کے سامنے پھیلا دیں؟ کہ دونوں کا سیم گناہ ہوگا یا گناہ کے بھی لیول ہوں گے؟ چند لوگوں کے سامنے کسی کی غیبت کرنا، ریما بی بی، گناہ تو گناہ ہوتا ہے. گناہ کو سمجھنا کہ یہ گناہ کا کام ہے یہ بھی گناہ ہے کہ مجھے اس کے قریب نہیں جانا. جب ہم 2-3 بیٹھے ہیں جس کی مدح سرائی کر رہے ہیں، آپ نے تو برائیوں کا ذکر کہا ہے، چلو میں اس جملے میں کہہ دیتا ہوں، مدح سرائی تو ہوتی نہیں ہے، برائیاں ہی ہوتی ہیں. تو جو ہم 3-4 بیٹھے ہیں ہم برابر کے شریک ہیں. 4 کرنے والا جو بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، وہ بھی گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے. جو سن رہے ہیں غیبت کو وہ بھی اتنا ہی گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، وہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم اس کو عام پھیلاتے ہیں یہ بھی گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل، جہنم میں سب سے ادنا جو عذاب ہے میری امت کے لیے وہ کیا ہے؟ سب سے چھوٹا عذاب. حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے ادنا جو عذاب ہے جہنمیوں کے لیے وہ یہ ہے کہ جہنم کے جوتے اس کو پہنائے جائیں گے. جہنم کے جب جوتے پہنائے جائیں گے تو اس کا دماغ، اس کی کھوپڑی کھولے گی اور وہ چیخیں مارے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنسو بہنے لگے. دیکھیے جب ہم یہ غیبت سے جان بھی چھڑائی جا سکتی ہے، ایسی بیماری نہیں ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ اگر گناہ کو گناہ سمجھ لیں تو ان گناہوں سے ہم جو ہے نا بچ سکتے ہیں. ٹھیک. میں پوچھوں آپ سے کوئی سوال یا آپ جی نہیں پوچھیں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، ابھی تک جو بات جو سمجھ آئی ہے مجھے وہ یہ ہے کہ غیبت جو ہے وہ میں اپنے کسی بھائی کی کوئی ایسی برائی اس کی غیر موجودگی میں بتاؤں جو کہ اس کے سامنے بتائی جائے تو اسے برا لگے، یہ ہے غیبت. اب میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں اس کے سامنے ہی اس کی برائی بتاؤں، اب اس کی غیر موجودگی میں بات نہیں ہو رہی ہے،
وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, محفل ہے پوری, ٹھیک ہے, اور اس میں وہ برائی موجود ہے, اور میں اس کے سامنے اسے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے اندر یہ خامی ہے, تم یہ کرتے ہو, تم وہ کرتے ہو. یہ تو غیبت نہیں ہے نا, اس کو تو کیا جا سکتا ہے. ایک منٹ جی, پہلے ذرا ان سے لے لوں. جی مفتی صاحب اجازت, آپ بولیں. اگر محفل میں 10 لوگوں کے سامنے کی جائے تو وہ پسند نہیں کیا گیا اس کو, اکیلے میں. مگر یہ غیبت تو نہیں ہے. نہیں, آپ غیبت نہیں, ناپسندیدہ ہے, اس کی نظر جھک گئی اس کی, یہ بھی ناپسندیدہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں جناب اللہ سے دعا کیجیے بارش کر دے. اللہ سے دعا کرتے ہیں, میدان میں آئے, آگے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھایا, پروردگار بارش کر دے, یہ قحط سالی میں مر رہے ہیں بہت سے لوگ. اللہ نے کہا موسیٰ ان تمام لوگوں میں ایک شخص ایسا ہے جس سے ہم ناراض ہیں, اس کو باہر نکال دو اپنے مجمع سے, ہم دعا قبول کر لیں گے. جناب موسیٰ پلٹ کے بولتے ہیں تم میں سے کون ایسا گناہ گار ہے جس کی وجہ سے اللہ ہماری ان سب کی دعا قبول نہیں کر رہا؟ تو اس شخص نے فوراً اللہ سے لو لگائی, پروردگار اگر مجمع سے نکلا تو رسوا ہو جاؤں گا, میری عزت رکھ, آئندہ ایسا نہیں کروں گا. اس نے یہ کہا ہے, پروردگار نے قبول کیا, وہ فوراً نہیں کہا موسیٰ دعا مانگو, اپنے لوگوں سے بولو ہاتھ اٹھائے ہم دعا قبول کریں گے. موسیٰ پریشان کہ ابھی تو اللہ نے یہ حکم دیا تھا. خیر بارش ہو گئی. جب کوہ طور پہ جا کے پوچھا ہے تو کہا کہ موسیٰ جب اتنے لوگوں کے بیچ میں اس کا پردہ رکھا ہے تو تیرے سامنے بھی اس کا پردہ رکھوں گا. بھائی کی اصلاح کرنی ہے, بھائی کی غیبت نہیں ہے. اگر اس کو منہ پہ سامنے بٹھا کر, اگر بھائی بیٹھا ہوا ہے, یعنی اگر میں اچھے ارادے سے اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں تو اکیلے میں اس کی اصلاح کروں, سب کے سامنے نہ کروں. اگر میں اس کی اصلاح, رسوائی ہو جائے گی, سب کے سامنے رسوائی. جی آپ اس میں کیا نقطہ دینا چاہ رہے تھے؟ ڈاکٹر صاحب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا, اگر اصلاح کی نیت ہے, اصلاح کرنا چاہ رہا ہے, اب آپ کو نہیں پتا کہ اس کے اندر یہ برائیاں ہیں, ٹھیک ہے, آپ فی البدی بیان کر رہے ہیں, اب اس کو اپنے اندر وہ برائیاں نظر آ رہی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, ابو داؤد شریف میں ہے, آپ کی نظر کرنا چاہوں گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بڑا افسوس ہے کہ لوگوں کو اپنی آنکھ کا تنکا نظر نہیں آتا اور دوسروں کی آنکھ کے شتیر نظر آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب شتیر کہتے ہیں گاڈر کو جو چھتوں پہ بڑے بڑے ڈالتے ہیں. اپنی آنکھ کا شتیر نظر نہیں آتا, دوسروں کا تنکا نظر آتا ہے, دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے. جی بات یہ ہے کہ جب ہم اس کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں پھر تو وہ غیبت میں نہیں ہے. اگر ہم برائی پہ کر رہے ہیں یا وہ اس کا نام بھی جانتے ہیں, اس کو جانتے بھی ہیں کہ یہ برائیاں اس کے اندر ہے, میں جان بوجھ کے اس کی تذلیل کر رہا ہوں, رسوائی ہو, ذلت ہو, تو پھر وہ غیبت کے زمرے میں آئے گا. لیکن طریقہ تبلیغ کا, اصلاح کا یہی ہے کہ اس کو علیحدگی میں سمجھایا جائے, بات کی جائے, اور سمجھنے والا بھی یہ کہے کہ یہ میرا دشمن نہیں ہے, یہ میرا دوست ہے جو میری غلطی, میری اصلاح کر رہا ہے, مجھے سمجھا رہا ہے. اب ذرا ایک پریکٹیکل نوعیت کا سوال لیتے ہیں. وہ یہ کہ ابھی جو ہے نا, ریما نے ایک بات بتائی, کویشچن کیا تھا کہ جی میں اپنے کسی بھائی کے بارے میں جو برائی ایک تو 3-4 لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں, ایک یہ کہ میں علل اعلان بیان کر رہا ہوں. ٹھیک, آج کل پاکستان کے سینیریو میں بات کر رہا ہوں, ہم دیکھتے ہیں فیس بک پر مختلف قسم کے جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کی ویڈیو چلائی جاتی ہے. یہ دیکھو انہوں نے اس 2 سال پہلے یہ کہا تھا, اور پھر نیچے کمنٹس دھڑ دھڑ سارے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں, یہ دیکھو انہوں نے تو یہ کہا تھا, اب وہ یہ کر رہے ہیں. یہ ہم کیا کر رہے ہیں, ایک شخص کی وہ بات پوری فیس بک پہ پوری دنیا کو سنا رہے ہیں, اور ایسا ہو رہا ہے, ہم سب جانتے ہیں ایسا, اور آپ جانتے ہوں گے کہ میں کس طرح سے کون سی بات کر رہا ہوں. تو یہ جو ہے, اب بتائیے کہ یہ جو پوری دنیا کو بتانا ہے, یہ اویئرنیس دلانے کے لیے کر رہے ہیں ہم, یہ ہم لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہیں, یا یہ ہم غیبت کر رہے ہیں, یا یہ حکمرانوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم کوئی دین ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, یعنی وہ کسی دین میں رہتا ہی نہیں ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, تو وہ بھاگتا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں جو حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا, ہم نے وعدہ کیا تھا, کوئی قرآن حدیث تھوڑی تھا. یہ بھی باتیں سننے کو ملتی ہے. ایک طرف تو وہ قرآن حدیث کو بھی کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہوتے, قرآن حدیث کو بھی کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہوتے, تو وعدہ کیا ہے؟ وعدہ بھی تو قرآن حدیث سے ثابت ہے. وعدہ قرآن حدیث ہے, اوفو بالعقود, اوفو بالعقود کا ہے اللہ تعالیٰ نے. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ اس کو نہیں سمجھتے, تو لہذا گناہگار تو وہ ہیں, سیاست تو ان کی اپنی جگہ پہ, آئینہ دکھانا اپنی جگہ پہ, مگر یہ کام گناہ کے ہیں. جیسے میرے فاضل دوست نے بتایا کہ وہ آتے ہیں, وعدے کر کے جاتے ہیں, جی اب یہ کریں گے وہ کریں گے, تو وہ صاف ظاہر میڈیا آج کل فاسٹ ہے, وہ دکھاتا ہے ہی نہ کہ آپ نے یہ وعدے کیے تھے. پہلے تو محلے میں آتے تھے, محلے والے پوچھتے تھے. اب اللہ کا شکر ہے کہ محلے میں آنے کی تو توفیق ہی نہیں ہوتی,
تو نہ وہ آتے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ میڈیا جو ہے وہ خود ہی خبر لے تو لیتا اس کا ہے. مطلب اس کو تو غیبت نہیں کہیں گے نا, یہ تو ہم بتا رہے ہیں, ان کو توجہ دلا رہے ہیں. وہ اس زمرے میں نہیں آتی ہے, نہیں غیبت آتی. کے نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو بہرحال گناہ کے کام اور ہے, اسی گناہ ہے. طرح جو میں نے کہا کہ جو مزاحیہ ایکٹر ہوتے ہیں, جی دیکھیں, وہ کبھی پیروڈی کوئی ہے. پریسیڈنٹ بن کر آ جاتا ہے, کبھی کوئی بن کر آ جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے نا. جی دیکھیں وہ صحیح ہے, اگر پریسیڈنٹ بن کے ان کا صرف انداز دکھا رہے جی. ہیں اور کر رہے ہیں, وہ ایک مزاح کی حد تک تو صحیح ہے, مزاح صرف کی. مزاح رہا ہے اس کے جی, اندر. مزاح ہے. ذرا سا پرسنل ہوئے تو پھر اس کو پسند نہیں کیا گیا, اللہ نے ناپسند کیا ہے اس کو, رسول اللہ نے ناپسند کیا ہے اس کو صحیح. قطعی طور پہ, کہ کسی کے جو لا اس طرح یسخر سے- قوم من قوم عسى ان جی, يكونوا خيرا جی, منهم جی, ولا نساء من تصحیح. نساء ان يكن اس سے آگے. میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ عموماً ہم ایک دوسرے کی بہت چھوٹی چھوٹی برائیاں کر دیتے ہیں, تو ان برائیوں کو یا اس طرح کی چھوٹی غیبت کرنے کو بھی گناہ کبیرہ کہا جائے گا, یا یہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوگی؟ اور غیبت کو گناہ کبیرہ کہا کیوں گیا ہے؟ اس لیے کہ وہ گناہ کبیرہ اس لیے اس کو غیبت کو کہتے ہیں کہ گناہان کبیرہ میں سے جو بڑے بڑے گناہ ہم سمجھتے تو ہیں یہ چھوٹا گناہ ہے, مگر چھوٹا نہیں ہے, بڑا گناہ ہے کہ ہم اپنے ایک بھائی کی, مسلمان کی کردار کشی کرتے ہیں, اس کی برائیاں کرتے ہیں. اور یہ اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے, کسی مومن کی کو ناراض کرنا اور اس کی برائیاں بیان کرنا. بلکہ یہ تھا کہ تم پردہ پوشی کرو, تم چھپاؤ. اگر تم نے کسی کے عیب چھپائے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھی پردہ پوشی کرے گا. سوال یہ تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو کرتے جا رہے ہیں. اب چھوٹا ایک حدیث میں آتا ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے ڈاکٹر صاحب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, میں بیٹھی تھی, ایک کوئی خاتون آئی مدینے سے, انصار کی عورت, اس کا جو قد تھا وہ چھوٹا تھا. وہ بیٹھی رہی, اس نے کوئی مسائل پوچھنے کے بعد وہ جانے لگی. تو میں نے کہا, ہاتھ کا اشارہ بھی کیا, میں نے کہا کہ یہ عورت چھوٹے قد کی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم نے غیبت کی ہے, تم قے کرو, توبہ کرو, تم نے یہ غیبت کی ہے. اب اللہ کا نبی سچا رسول اتنا اجازت اپنی اہلیہ کو نہیں دے رہے, مومنوں کی ماں کو کہہ رہے ہیں کہ تم توبہ کرو. یعنی اتنی چھوٹی بات کہ واقعی اس کا قد ہے بھی چھوٹا, کوئی وہ دوسری بات بھی نہیں ہوئی کہ یا رسول اللہ دیکھو یہ عورت کتنی چھوٹی ہے, اللہ نے اس کو ایسا چھوٹا بنا, فرمایا تم نے غیبت کی ہے. تو ہم کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کہیں, بلکہ اسے بچنے کی کوشش کریں. تو اگر ہم یہ جانیں گے کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم اس سے بچیں, تو میرا خیال ہے پھر غیبت سے جان چھڑائی جا سکتی. بالکل ٹھیک ہے. اب ذرا ایک اور کوشچن لیتا ہوں میں, وہ یہ ہے کہ ابھی تک تو ہم نے یہ کہا نا کہ کوئی فرد ہے, کوئی مخصوص فرد ہے, اس کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کر رہا ہوں, میں ایک مخصوص فرد کی برائی کر رہا ہوں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات فرد کی نہیں بلکہ قوموں کی اور قبیلوں کی برائی کی جاتی ہے. میں مثال کے طور پر یہ کہتا ہوں, ایک شخص ہے, میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور میں کہوں کہ جی یہ سندھی قوم کے لوگ, پنجابی قوم کے لوگ, پشتون قوم کے لوگ, مہاجر قوم کے لوگ, فلاں قوم کے لوگ, ان میں یہ مسئلے ہوتے ہیں. یعنی اب میں پوری قوم کے بارے میں ایک برائی بیان کر رہا ہوں. ایسا بھی ہوتا ہے, فلاں قوم, اس کے تو لوگ وعدہ خلاف ہوتے ہیں, یہ فلاں قوم, اب یہ پوری قوم کو میں بیان کرنے لگا ہوں. اب یہ اس کو کیسے لیں گے آپ؟ دیکھیے پوری قوم, کوئی بھی قوم جو ہے بری نہیں ہوتی. چند افراد ہوتے ہیں جو اپنی قوم کے لیے یا تو جسے کہتے ہیں کہ نامور بنا دیتے ہیں اپنی قوم کو, اور ایک دو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تذلیل کرا دیتے ہیں. پوری قوم کبھی بھی کوئی قوم پوری نہیں, اور اسی لیے پوری قوم کے ساتھ اس طرح سے بیان نہیں کرنا چاہیے. ذرا سا اگر میجورٹی ہو جائے تو قوم سمود, قوم عاد, یہ قوموں کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ ان قوموں میں میجورٹی جو ہے وہ برے لوگوں کی ہو گئی تھی. پوری قوم بری نہیں, لیکن میجورٹی کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا. اب جیسے آپ نے تذکرہ کیا, پوری قوم میجورٹی کی وجہ سے عذاب بھی ان پر آیا جو ایمان نہیں لائے, جو اہل ایمان تھے ان کو بچا لیا تھا. اسی طرح سے قوم نوح تھی جناب, نوح کے ساتھ جو آ گئے پوری قوم. تو کوئی قوم بری نہیں ہوتی, نہ کوئی گھرانہ برا ہوتا, نہ کوئی خاندان برا ہوتا. بالکل صحیح. دیکھیں نا, ایک ماں کے پیٹ میں اگر 10 بچے ہیں بھائی, تو ان میں سے اگر 2 کے اندر کچھ برائی ہے اور 2 کے اندر اچھائی ہے, 6 کے اندر جو ہے جناب وہ کچھ کمی ہے, تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اللہ نے جس مصلحت سے آپ کو بھیجا ہے دنیا میں, وہ صرف ایک مصلحت ہے
کہ دیکھو میرے بندوں سے پیار کرنا میں تم سے پیار کرنے لگوں گا, بالکل ٹھیک. تم میرے بندوں کی برائیاں چھپانا میں تمہاری برائیاں چھپانی شروع کر دوں گا, تم اپنے لیے جنت اس دنیا میں بناؤ گے تو وہاں جنت دوں گا, تم اپنی جہنم یہاں بنا لو گے تو تمہیں اوپر جہنم دوں گا, یہ سب کچھ تمہارے ہاتھ میں دے دیا پروردگار نے. بالکل آخری نقطہ, بس ٹائم کم ہے ہمارے پاس. زبانیں جو ہے نا جی, یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے, زبانیں بالکل صحیح. زبانیں اللہ کی بنائی ہوئی, اور قبیلے اور قوم میں بھی اللہ نے شعوبوں و قبائل لتعارفوا, بالکل پہچان کے لیے بنائے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس میں یہی بات ہے کہ اگر کوئی ایک ہی گناہ کرتا ہے تو ہم مورد الزام پوری قوم کو نہیں ٹھہرائیں گے کہ فلاں ایسا ہے. اب اگر اس کے اندر کوئی عنصر پیچھے کچھ اور ہے, لسانیت ہے, فساد کرانا ہے, معاملات ہیں, پھر تو یہ گناہ کے کام ہے, پھر یہ گناہ بھی ہے, غیبت بھی ہے, بہتان بھی ہے, جھوٹ بھی ہے, اور فساد کرنا بھی. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ جی آپ کا مفتی اقبال نقشبندی صاحب, آپ نے وقت نکالا. آغا صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین بہت بہت انٹرسٹنگ ٹاپک تھا آج, اور بہت سارے میرے ذہنوں میں ابھی بھی سوالات ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وقت ہمارے پاس لمیٹڈ ہوتا ہے اس سیگمنٹ کا. آج کے اس سیگمنٹ کو ہم یہیں پر کلوز کرتے ہیں اور ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اور کل انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ڈاکٹر زبیر احمد حاضر ہوگا. ایک بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد ریما کے ساتھ ٹرانسمیشن کنٹینیو رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر, ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں. سب مل کر کہیے, فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر, ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں. اور جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا, جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا, بندگی کا قرینہ بدل جائے گا. سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے, خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. اے مدینے کے زائر خدا کے لیے, داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا, بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا, بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا. میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے, جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا, بندگی
करीना बदल जाएगा। और अगर साहब देखिए, जहाँ हुजूर का जिक्र होता है, हम अपने नबी का जिक्र कर रहे हैं, हम अपने अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तो वो महफिल नूर भरी महफिल बन जाती है कि नाम आका जहाँ भी लिया जाएगा, नाम आका जहाँ भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा, नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा, सारी महफिल पे जलवे लपक जाएंगे। प्रोफेसर साहब फरमाते हैं, इकबाल अज़ीम साहब, उनकी चश्मे करम को है उसकी खबर, किस मुसाफिर को कितना है शौक सफर, क्या कहने हैं, बहुत हमको इक़बाल जब इजाज़त मिले, हम भी आका के दरबार तक जाएंगे, हम भी आका के दरबार तक जाएंगे, हम भी आका के दरबार तक जाएंगे। सलामत रहिए, सलामत रहिए, सलामत रहे शफीक भाई, क्या खूबसूरत आपने नात पढ़ी। यकीन कीजिए कि कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब, आपकी आवाज़ इतनी उनके साथ मिलती है, मुझे लग रहा था कि मैं बचपन में चली गई और कारी साहब मेरे सामने पढ़े। बहुत बहुत प्यारा कलाम आपने पढ़ा। अल्लाह ताला कारी साहब को लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत के साथ अता फरमाए। मैंने बड़ा सीखा उनसे, मेरे और बहुत ही शफीक इंसान है। मैं एक दफ़ा टेलीविज़न पे मैं रिकॉर्डिंग में एक जगह रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, मुझसे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। वहाँ चार्ट लगा के उस पर लिखते थे, फिर कैमरे के सामने लगाते थे और इस तरह रिकॉर्डिंग करते थे। अब मैं खड़ा, क्या हुआ? मैंने कहा साहब समझ में नहीं आ रहा, मुझसे तर्ज तो बन गई लेकिन सही नहीं आ रही, इसकी जो है तकसीम सही नहीं हो रही। पेन है जेब में? मैंने कहा है। पेन निकालो जल्दी से। मैंने निकाला, निशान मारा, चलो यहाँ सांस लेना, जाके रिकॉर्ड करा दो। यानी इतने बड़े सीनियर की 1 मिनट में समझा देना। बहुत शफीक शख्सियत। और आप खुद, आपका नाम शफीक है, अल्लाह ताला का बहुत करम है आपके। तबीयत के भी शफीक हैं। जी बिल्कुल, मैं बताती चलूँ जी अपने तमाम देखने वालों को कि ये हमारा तिब नबी की रोशनी में हमें जो नुस्खे बताए जाते हैं, ये हमारा सेगमेंट है और इसमें हमारी न्यूट्रिशनिस्ट उफेरा भी आ चुकी हैं, तो बहुत अच्छी लग रही हैं आप एज यूजुअल रोज़मर्रा की तरह। और आगा अब्बास साहब तशरीफ़ रखते हैं, जिनकी खूबसूरत बातों से, जिनके खूबसूरत बताए हुए जो नुस्खे होते हैं, जो वो तिब नबी की रोशनी में बताते हैं, उससे बहुत लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो लोग अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला हो जाते हैं। तो आगा साहब, मैं सबसे पहले आप ही से पूछना चाहूँगी कि इसकी वजूहात क्या हैं, और आजकल हमारे बहुत यंगस्टर्स जो हैं उनको बहुत सुनने में आ रहा है कि दिल के आर्ज़े में मुब्तला हो गए, इसकी क्या वजह है और इसका इलाज कैसे? जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आर्ज़ाए क़ल्ब के बारे में बात करने से पहले कल मेरा एक नुस्खा रह गया था जो जिगर की बीमारी के हवाले से, तो मैं आखिर में बहुत कोशिश की कि बता दूं, उसको मैं जल्दी से बताना चाहूँगा। 1,24,000 पैगम्बरों में से एक पैगम्बर गुजरे हैं, हज़रत हिज़क़ील अलैहिस्सलाम। उनको जिगर में ज़ख़म हो गया था और उन्होंने बहुत गिरिया उज़ारी की, परवरदिगार के हुजूर बहुत फरियाद की कि परवरदिगार बहुत तकलीफ़ में मुब्तला हूँ और मेरे जिगर में ज़ख़म हो गया है। तो परवरदिगार ने वही के ज़रिए से, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से एक नुस्खा उनको उनकी खिदमत में पेश कर दिया मौला ने। परवरदिगार ने फरमाया कि हिज़क़ील, तुम्हें चाहिए कि इंजीर के दरख्त की टहनी को ऐसे तोड़ो और उसमें से एक दूध निकलेगा और उसके पत्तों से भी में से भी दूध निकलेगा, उसको अपने जिगर की जानिब बाहर से लगाओ
اور اپنے سینے پہ ملو اس کو. اس کے بعد انہوں نے جب ایسا 3-4 بار کیا تو ان کا جو لیور سورائسس تھا, جو جگر میں زخم تھے, وہ ماشاءاللہ سے دور ہو گئے. تو یہ وہ ان لوگوں کے لیے میں بیان کر رہا ہوں جو جگر کے عارضے میں مبتلا ہیں. اگر وہ ایسا کریں گے, فری کا نسخہ ہے اور لا تعداد خوبیاں رکھتا اپنے اندر, اور کوئی دوائی بھی نہیں کھانا پڑتی اور جگر کا عارضہ ختم ہو جاتا ہے ماشاءاللہ سے. اچھا, اب عارضہ قلب کی طرف آتے ہیں. عارضہ قلب جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر پرخوری کی وجہ سے ہوتا ہے. پرخوری یعنی کہ خوب پیٹ بھر بھر کے کھانا کھانا اور پھر کھاتے ہی فوراً سو جانا. اچھا, جسم کے اندر, خون کے اندر کولیسٹرول کا بے انتہا بڑھ جانا, کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے, اس کی وجہ, جی ہاں, اس کی وجہ سے کولیسٹرول کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. بلڈ پریشر جب بڑھتا ہے پھر اس کی وجہ سے غصہ بڑھتا ہے انسان کے اندر. اچھا, یہ ساری وجوہات ملنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو یہ عارضہ قلب جو ہوتا ہے وراثت میں بھی آتا ہے, ورثے کے اندر بھی آتا ہے. اچھا, یہ ساری جو وجوہات آپ کی عارضہ قلب کی بڑھ رہی ہیں, اب اس کو کیسے روکا جائے؟ اس کو روکنے کے لیے میں ایک نسخہ بتاتا ہوں. عارضہ قلب میں آج کل تو نوجوان بھی مبتلا ہو رہے ہیں, 20, 25, 24 سال کے لوگ مبتلا ہو رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نسخہ ہے جو بڑا زبردست ہے, بہت لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. رسول خدا کے پاس ایک خبر آئی کہ آپ کا ایک صحابی جو ہیں وہ علیل ہو گئے ہیں. مولا خود بانفس نفیس چل کے ان کے گھر پہ گئے اور ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا, اور مولا نے فرمایا کہ تمہیں عارضہ قلب لاحق ہو چکا ہے, اور تمہارے طبیب کو چاہیے کہ 7 دانے عجوہ کھجور کے گٹھلی سمیت کوٹ کے تمہارے منہ میں ڈالیں اور تم اس سے صحت یاب ہو جاؤ گے. تو 3 یا 4 بار یہ عمل دہرایا گیا اور وہ اس سے ان کے صحابی کو صحت ملی اور شفا یاب ہو گئے. آج بھی عجوہ کھجور کے فائدے یہ موجود ہیں کہ عجوہ کھجور کا اگر پاؤڈر بنا لیا جائے اور اس کو صرف 40 دن تک صبح اور شام 1-1 چائے کا چمچہ پانی سے پیا جائے تو عجوہ کھجور کی گٹھلی سے شریانیں کھل جاتی ہیں. چاہے 1, 2, 3 تینوں شریانیں بھی بند ہوں تو صرف عجوہ کھجور کی گٹھلی سے 40 روز میں کھل سکتی ہیں. کھجور کو اور اس کی گٹھلی کو دونوں کو اچھی طرح دیکھیے, اس کا پاؤڈر بنا لیں. اس کو حمام دستے میں کوٹا جاتا ہے, اور گٹھلی اور کھجور دونوں چیزیں 7 دانے عجوہ کھجور گٹھلی سمیت کوٹ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے منہ میں ڈال دیجئے مریض کے. اکٹھا ایک ہی بار یا تھوڑی 3 سے 4 بار 10 دن کے وقفے سے بھی کریں گے تو کام ہو جاتا ہے. میں نے خود اپنے والد صاحب کو, جب میرے والد صاحب حیات تھے تو میں نے اپنے والد صاحب کو یہ نسخہ کرایا تو میرے والد صاحب کی شریانیں اسی سے کھلی تھی. اور میں نے بہت سارے مریضوں کو بتایا, دنیا بھر سے میرے پاس ٹیلی فون کالز آتی ہے, میں نے یہ نسخہ بتایا اور لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ماشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی فیرا, میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ مجھے بتائیں کہ ایسی کون سی غذائیں کھائی جائیں جس کی وجہ سے اس بیماری سے یا ایسی بیماریوں سے بچا جا سکے؟ اچھا ریما, ہمارے یہاں یہ بہت کامن ہوتا جا رہا ہے پرابلم. سب سے مین چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہیلدی ڈائٹس نہیں ہے. ہمارے یہاں ہم جو کھا رہے ہیں, ہم ایک سیب بھی کھا رہے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ اس میں پیسٹی سائڈس اسپریس کیا ہوا ہے یا اس کا جو فرٹیلائزر اس درخت کو دیا گیا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو وہ ایک سیب جو بالکل نیچرل چیز ہے وہ بھی ہم صحیح کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے. اس کے بعد چلیں یہ چیز تو ہم ایٹ بیسٹ لے رہے ہیں, لیکن اس کے بعد ہم جنک فوڈس کے بہت یوز ٹو, ہمیں برگر کھانا ہے, ہمیں بروسٹ کھانا ہے, ہمیں اس طرح کی چیزیں کھانی ہے, گوشت ہمارے پاس ہیلدی نہیں آ رہا. تو ان تمام چیزوں سے ہمیں احتیاط کرنی ہے. خدا نخواستہ اگر آپ کے خاندانی ورثے میں یہ ملی ہوئی بیماری ہے تب تو آپ نے شروع سے ہی, بچپن سے ہی, کیونکہ اب بہت ارلی ایج سے یہ پرابلم ہر ایک کو لاحق ہو رہی ہے, تو بہت اسٹارٹ سے ہی اپنی ان چیزوں کا خیال اپنے دسترخوان پہ رکھنا ہے. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ وہ بزرگ ہیں تو ان کو نمک کم دیں, یا آپ نے اپنے جو کچن مینیجر ہے نا ان کو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ نمک کی کمی ہونی چاہیے, نمک کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے کھانوں میں. کچھ لوگ ایسے ہیں فیرا کہ جو کھانے پر, میری دوست ہیں انگلینڈ سے آئی ہیں, مل لطیف نام ہے ان کا, وہ کھانے پر نمک ہو بھی, ذائقہ ہو مگر اوپر سے ڈال کر تو اور کافی تعداد میں ڈال کر وہ کھاتی ہیں. وہ اور زیادہ نقصان دہ ہے کیونکہ وہ نمک پکا ہوا نہیں ہوتا, ایسے ڈیزولو نہیں ہوا وہ, تو وہ اور زیادہ نقصان دہ چیز ہوتی ہے. لیکن آپ کے شہر کا اگر نمک ہو تو وہ نقصان بڑا کم کرتا ہے. لاہور کا نمک, لاہوری نمک. لیکن پھر بھی کھلا نمک نہیں ڈالنا چاہیے. بالکل کھلا نمک نہیں ڈالنا چاہیے. نمک کی کمی ہونی چاہیے, بھلے سے آپ کم کھا لیں,
کھانے میں کم ہو جائے لیکن زیادتی نہیں ہونی چاہیے. سیکنڈ یہ کہ جتنے بھی جنک فوڈز آ رہے ہوتے ہیں, کاربوہائیڈریٹس یا ہمارا فیٹس, جو سیچوریٹڈ فیٹس ہم لے رہے ہوتے ہیں, گھی اور اس طرح کی چیزیں, وہ ہمارے جسم میں جا کے بلاکیج, ہماری آرٹریز میں, ہماری وینس میں بلاکیج کریٹ کر رہی ہوتی ہیں, جس سے کہ کولیسٹرول لیول بھی بڑھتا ہے, جس سے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک کا بھی خدشہ رہتا ہے. تو یہ گھی اور چکنائی وغیرہ روغنی کھانوں سے ہمیں بہت شدید پرہیز کرنا چاہیے. ہمارے گھر کے جو کھانے بن رہے ہیں اس میں جو ہم بگاڑ دے رہے ہوتے ہیں اس میں ان تمام چیزوں کی کمی کرتے چلے جانا چاہیے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کریں. اس میں ایک چیز اور مجھے ایڈ کر دیجیے گا کہ جو لوگ کھانے کے ساتھ, یہ چکنائی والے کھانوں کے ساتھ ٹھنڈے بیوریجز کا استعمال کرتے ہیں, بہت زیادہ نقصان دہ. کھانے کے بیچ میں تو پھر بھی ہلکا پھلکا, لیکن روم ٹیمپریچر کا پانی کھانے کے بعد اور کھانے کے درمیان بھی لینا جو ہے وہ مفید نہیں ہے, آپ کو نقصان ہی دے سکتا ہے. کھانے سے پہلے پی لیں آپ, تو اس سے آپ کا ایک پورشن فلڈ بھی ہو جاتا ہے جو کہ آپ نے خالی رکھنا ہے اسٹمک کا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ فیرا آپ کا. آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. اس وقت ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارا کوئز کمپٹیشن وہ سیگمنٹ سٹارٹ ہو جائے گا, اور اس کو اسپانسر کیا ہے بیک پارلر دی پاستا ایکسپرٹ نے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. باران رحمت کے کوئز کمپٹیشن میں آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہمارا یہ کوئز کمپٹیشن, اس کو اسپانسر کیا ہے بیک پارلر دی پاستا ایکسپرٹ نے, اور جو جیتے گا وہ گاڑی لے کر جائے گا. اور جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میری دعا ہے کہ آپ سب لوگ اتنا اچھا کھیلیں کہ سبھی گاڑی لے کر جائیں, مگر گاڑی ایک ہے, اس لیے جیتے گا وہ جو دماغ کی بتی کو ٹائم پر یوز کرے گا اور صحیح یوز کرے گا. ہمارے 3 کنٹیسٹنٹس ہیں, ان کے نام ہیں تہشیم ناز, مہوش سلیم اور عبیرہ ندیم. تو تہشیم, پہلے میں آپ سے 10 سوال پوچھوں گی, ٹھیک ہے؟ آپ کا ٹائم سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. عباس بھائی دعائیں دے دیں. آپ نے آج کہا اللہ تعالیٰ سے دعا کی, سب رحمتیں آ گئیں. میری لامحدود دعائیں. اور فیرا, My all the best wishes. Thank you. Thrice of them. تینوں کے لیے. جی تہشیم, پہلا سوال آپ سے دی پاستا ایکسپرٹ کی طرف سے. پاکستان کا قومی جوس کون سا ہے؟ آم کا رس, گنے کا رس؟ گنے کا رس. بالکل ٹھیک. عام انسان کا دل 1 منٹ میں کتنی بار دھڑکتا ہے؟ 70 بار, 100 بار, 72 بار؟ 72 کی انگلش میں 70, 100, 72. 72. بالکل ٹھیک. جب بی بی آمنہ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ 5 سال, 6 سال, 8 سال؟ مختلف حدیث ہیں, کسی میں 5 آیا, کسی میں 6. آئی ایم گوئنگ وتھ 6. بالکل ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب کیا تھا؟ حتیم الانبیاء کا لقب؟ صادق امین. بالکل ٹھیک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جنگوں میں حصہ لیا انہیں کیا کہتے ہیں؟ غزوہ. غزوات. بالکل ٹھیک. آپ سے چھٹا سوال بیک پارلر دی پاستا ایکسپرٹ کی طرف سے. کس برکت والی رات کو قرآن کریم نازل ہوا؟ شب برات, شب معراج, لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر. بالکل ٹھیک. شاباش, زبردست تیاری کر کے آئی آپ تہشیم. آپ سے 7واں سوال. پاکستان کے کس شہر میں سب سے زیادہ روزنامے چھپتے ہیں؟ ملتان, کراچی, اسلام آباد؟ کراچی. بالکل ٹھیک. جاپان کے قومی کھیل کا نام بتائیں. کرکٹ, جوڈو کراٹے, ٹینس؟ کراٹے. بالکل ٹھیک. پورا بتانا. جوڈو کراٹے. بالکل ٹھیک. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے؟ جی بالکل. بلکہ میں کہوں گی کہ اکلوتے بیٹے ہیں. جی جی بالکل. بالکل ٹھیک. اچھا جی, گیٹ آف پاکستان کس شہر کو کہتے ہیں؟ کراچی, لاہور, صادقہ آباد؟ کراچی. بالکل ٹھیک. کلیپ بھائی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ. کیا بات ہے تہشیم ناز, سارے کے سارے سوالوں کے صحیح جواب دیے. شاباش, ویری گڈ. اچھا جی تہشیم, بہت اچھا کھیلی, یہاں بہت خوشی ہوئی مجھے. نیکسٹ مہوش سلیم, اب آپ کی باری ہے. اسی کانفیڈنس سے آپ نے کھیلنا ہے, ٹھیک ہے؟ شاباش, بالکل حوصلے کے ساتھ, ہمت کے ساتھ. اگر کوئی اچھا کھیلتا ہے تو
تو اس سوچ اور یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ میں دماغ کی بتی کو ٹائم پر آن رکھنا ہے اور آن رکھنا ہے، اس میں لوڈ شیڈنگ کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سے بیگ پالر دی پاسٹا کی طرف سے پہلا سوال، آسٹریلیا کا قومی جانور کون سا ہے؟ کینگرو، خرگوش، چیتا؟ بالکل ٹھیک، مائک آپ کون ہے؟ بالکل ٹھیک جی۔ آپ سے دوسرا سوال، پہلا مارشل لاء کب لگا تھا؟ 1973، 1953؟ ذرا ایوب خان کا دور تھا۔ آپشن ایئر بتائیں دونوں میں سے، 1973، 1953؟ غلط، 1973۔ بتا بھی نہیں ہے ایوب خان کا دور تھا۔ بتا بھی رہی ہیں۔ اور پھر جی آپ سے تیسرا سوال، آپ نے 2 سوالوں میں سے ایک کا غلط جواب دیا، ایک کا صحیح۔ تیسرا سوال آپ سے ہے مہوش، عالمگیر مسجد کا ایک سیکنڈ، ہاں، عالمگیر مسجد کا موجودہ نام کیا ہے؟ شاہی مسجد، فیصل مسجد، بادشاہی مسجد؟ غلط، بادشاہی مسجد۔ جی آپ سے چوتھا سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کس نبی نے دی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ حضرت عیسیٰ۔ بالکل ٹھیک۔ آپ سے پانچواں، بی بی آمنہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ بنو زہرہ، بنو ہاشم، بنو عقیقہ؟ بنو ہاشم۔ بنو زہرہ۔ آپ سے چھٹا سوال، حضور اکرم کس وقت پیدا ہوئے تھے؟ عید کے دن صبح صادق کے وقت۔ بالکل فجر کے وقت، بالکل ٹھیک۔ اچھا جی آپ سے 7واں سوال، گھبرا تو نہیں رہے؟ کوئی بات نہیں، ابھی اور بھی ہے، آگے بزر راؤنڈ بھی ہے، اس لیے ہمت نہیں ہارنی، اور تھوڑا سا لاؤڈ بولنا، آپ نے مائک اپنے منہ کے پاس رکھیے گا۔ 7واں سوال آپ سے، قرآن مجید میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ 7۔ بالکل ٹھیک۔ قرآن مجید کل کتنی مدت میں نازل ہوا؟ 22 سال۔ 22 سال 5 ماہ۔ میں بالکل ٹھیک کاؤنٹ کروں گی، 22 سال 5 ماہ اور 14 دن، اور کچھ احادیث میں 23 سال کے بھی کہا جاتا ہے اور نزدیک کہا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ قرآن کا لفظ پہلی بار کس سورہ مبارکہ میں آیا؟ سورہ مزمل۔ بالکل ٹھیک۔ روغن کسے کہتے ہیں؟ مربے کو، گھی کو، یا تیل کو؟ گھی۔ غلط، تیل کو۔ جی 10 سوال آپ سے پوچھے تھے میں نے مہوش، آپ نے کتنے سوالوں کے صحیح جواب دیے ہیں یہ ٹیم کاؤنٹ کریں گے اور مجھے آخر میں بتائیں گے۔ اب باری ہے جی عبیرہ آپ کی۔ ٹھیک ہے عبیرہ، گھبرانا نہیں ہے، اس کے بعد وہ کوئز والا آ جائے گا۔ کلیپ۔ ان بچیوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ کوئی بھی سٹیج ہو، کسی پلیٹ فارم پر جب ہم آتے ہیں تو جتنا بھی ہم نے جتنے بھی کانفیڈنٹ ہوں، جتنی بھی تیاری کی ہو، اور خاص طور پہ لائیو ٹرانسمیشن میں دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ بھی ہو جاتا ہے، ایک پریشر ہوتا ہے، تو وہ آپ ان کو کلیپ کر کے ان کا حوصلہ بڑھائیں سب کا، ٹھیک ہے جی؟ صحیح کہہ رہی ہوں؟ صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اور اس کا تو بھی چہرہ بھی دھک 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 کر رہا ہے۔ عبیرہ بالکل شاباش، آپ نے بہت اچھا کھیلا تھا، تبھی آپ یہاں تک پہنچی ہیں، آپ نے پورے کانفیڈنس کے ساتھ کھیلنا ہے، شاباش۔ تو جی بیگ پارلر دی پاسٹا ایکسپرٹ کی طرف سے آپ سے پہلا سوال، قرآن مجید کا نام کس نے رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ قرآن کا لفظ پہلی بار کس سورہ مبارکہ میں آیا؟ سورہ مزمل۔ بالکل ٹھیک۔ وحی کے لغوی معنی کیا ہے؟ مطلب وحی کے لغوی معنی بتائیں۔ اشارہ دینا۔ بالکل ٹھیک، شاباش۔ جس وقت قرآن کیا، اچھا جی ٹھیک ہے، میں کوئی گڑبڑ نہ کر دوں، کچھ پرنٹنگ میں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے نا، کیونکہ لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا لکھا کیا تھا، لوگوں نے یہ دیکھنا ہے بولا کیسے تھا۔ جی جس وقت قرآن کے نزول کا آغاز ہوا وہ ہفتے کا کون سا دن تھا؟
जुमेरात का दिन। बिल्कुल ठीक, शाबाश अबीरा। वेरी नाइस, बहुत अबीरा अच्छा बिल्कुल सही जवाब दे रही हैं जी, बहुत अच्छा खेल रही हैं आप। दी पास्ता एक्सपर्ट, बेक पार्लर की गाड़ी। 5वां सवाल आपसे, बच्चों का शायर किसे कहते हैं? इस्माइल मीठी। अरे आपने तो ऑप्शन भी नहीं सुने, बिल्कुल ठीक। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम बताएं। हज़रत बीबी आमना। बिल्कुल ठीक। आपसे 7वां सवाल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मशहूर नाम बताएं। तीन बहुत आम बोले जाते हैं। अहमद। बिल्कुल ठीक। हमीद। गलत। मोहम्मद, अहमद, हातिम, 3 नाम तो आम बोले जाते हैं। मुश्किल वाला में तो कोई बात नहीं, एक गलती की आपने। अच्छा जी, आपसे 8वां सवाल, कतर के दारुल हुकूमत का नाम बताएं। दोहा। शाबाश, आपने तो ऑप्शन भी नहीं सुने, बिल्कुल ठीक। रियाद, दोहा मस्कत में से, बिल्कुल ठीक, दोहा। आपसे 9वां सवाल, उर्दू के हरूफ तहज्जी की तादाद बताएं। 50, 40, 37, मतलब 37। 40, 37, बिल्कुल ठीक। उर्दू में लिखा हुआ है ना, तो मुझे उर्दू में बोलना पड़ता है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, मैं उसको उसी तरह से इंग्लिश में बोल लूँगी। आपसे 10वां सवाल है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम स्कोर किस मुल्क के हैं? पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका। न्यूजीलैंड। बिल्कुल ठीक, क्लैप भाई अबीरा के लिए। अबीरा, आपका तो मुझे याद है 10 सवाल में से सिर्फ एक गलती की आपने, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब ये सेगमेंट स्टार्ट होगा, ये अब आप लोगों ने एक्टिव होके, क्योंकि ये है बजर राउंड, इसमें मैं आपसे सवाल पूछूंगी, जो पहले बजर बजाएगा उसका पहला हक होगा। मैम अच्छा, ये मैं टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने देखना, और आप दोनों ने भी खास तौर पे, कि पहला बजर किसने बजाया था, ठीक है जी? चाह रही है एक दफा बजाएं तीनों। मैम नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है? नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जिसने जवाब दिया उसी को नंबर्स मिलेंगे, ठीक है? नेगेटिव, हम लोग नेगेटिव लगते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं तो हूँ ही नहीं नेगेटिव। बिल्कुल सही कह रही हैं रीमा, और नेगेटिव बात को पसंद भी नहीं करती, इसलिए नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। अगर ऐसा होती भी सेगमेंट ना होता तो तो- मैंने मना कर देना था। हाँ, मैं तो ये सही कह है रही कि ना? अगर रखनी भी थी ना टीम ने, तो रीमा ने मना कर देना था। नेगेटिव हमने रहना ही नहीं। ऐसे इतनी सी जिंदगी में पॉजिटिव 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 होना चाहिए ना। और फिर इब्लीस के काम है सारे नेगेटिव, और इब्लीस क्या है ये सबको पता है, शैतान। तो ऐसा हमने बस सोचना ही नहीं है। अच्छा, अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप में से किसी को सवाल आता हो, सवाल का जवाब आता हो, तो आपने तब बजर बजाना है, ताकि दूसरे का हक जो है उसकी आप हक तलफी ना करें, ठीक है? अगर जवाब ना आता हो तो बजर नहीं बजाना जी। अगर 2 बार ऐसा किया, ऐसी गलती की, तो वो कह रहे माइनस, मगर मैंने नहीं करना माइनस। ठीक है जी, बस सोच समझ के, ठीक है? आप तीनों बहुत प्यारी मेरी बहनें हैं, बहुत अच्छा खेलेंगी मुझे यकीन है। तहशीम नाज, महविश सलीम, अबीरा नदीम, बहुत सारी विशेज़ आपके लिए बेक पार्लर द पास्ट एक्सपर्ट की तरफ से। बजर राउंड में पहला सवाल है, पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप कितनी बार जीता? नो ऑप्शन, नहीं आता? चले, 4 बार। ये हमारा कौमी खेल है, ये तो पता होना चाहिए। मेरे सर में 5 आ रहा था, 4 है, 5 आ रहा था, सर में 4 ही आ रहा था। हाँ, तो दिमाग की बत्ती थी, मगर आप श्योर नहीं थी। चलें, ठीक है जी। अमूमन कहते हैं कि जो पहली थॉट हो उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए जी। आपसे नेक्स्ट सवाल है, पाकिस्तान में 2008 के इलेक्शन में किस पार्टी ने जीत कर हुकूमत बनाई? बस पार्टी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने महविश जी। तीसरा सवाल, जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आती है तो क्या होता है? चांद गिरन। बिल्कुल ठीक, तहशीम नाज ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया। अच्छा जी, पाकिस्तान में छांगा मांगा नाम के जंगलात कहाँ हैं? चार सूबे हैं ना, चारों में से किसी एक में होगा। सिंध में। गलत। मैंने कहा था आता हो, कॉन्फिडेंस हो तो। पंजाब जी। नेक्स्ट,
शाहजहानी मस्जिद सिंध में कहाँ वाक़ है? नहीं आता तीनों को? बिल्कुल ठीक, बजर के बगैर। बजर के बगैर बोल दिया। चलें मान लें। हाँ मान ले, दबाएं? आंसर तो सही दिया। अब बोले। हो गया। सख्त है, उफ, इसकी पिटाई करूंगी। क्यों सख्त हो तुम? ठीक है जी, क्या बोला था आपने महविश? ठट्ठा, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, महविश माइक करीब रख के बोलना। जी, छठा सवाल, रंगीन टीवी का आगाज पाकिस्तान में कब हुआ? किसने पहले बजाया? दोनों ने इकट्ठा बजाया। 1964। नहीं 72। दोनों गलत। हाय। 1976। अच्छा जी, पोलियो गेम में ना 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 ना, ये वाला नहीं मैं सवाल कर रही, मैं दूसरा वाला सवाल कर रही हूँ। नहीं, ठीक है, ये कुछ का जिसका मुझे खुद शोर नहीं होगा मैं नहीं पूछूंगी। जी, अमेरिका का मतलब अमेरिका का कौमी खेल कौन सा है? बेसबॉल। बिल्कुल ठीक, शाबाश। अरे क्लैप कहाँ गई भाई?